مکمل کرتا کٹنگ بین والا، جس کا بین بھی پرفیکٹ بیٹھے گا، اور پجامہ پاکٹوں والا جو بناتے ہیں، یہ پجامہ کٹنگ کی مکمل ویڈیو ہے. ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، مزہ آنے والا ہے. السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو پجامے کے ساتھ سوٹ کاٹ کے دکھاؤں گا. یہ 4 میٹر کا سوٹ ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ نے فرنٹ بیک کو دیکھنا ہے کہ فرنٹ بیک آمنے سامنے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے نا. تو میں کپڑے کا بار آپ کو بتاتا چلوں. کپڑے کا جو بار ہے وہ 25 انچ ہے، اور 20 انچ کمر ہے اس کی، اور 20.5 انچ گھیر ہے. اس کا مطلب ہے کہ آمنے سامنے اس کا فرنٹ بیک جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اگر آمنے سامنے فرنٹ بیک نہیں نکل سکتا، اس کے لیے آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے لمبائی اس کی دیکھنی ہے، 40.5 لمبائی ہے، 41.5 42.5 انچ، یعنی کہ 2 انچ سیدھا گھیرا ہو تو ایکسٹرا کٹتا ہے. تو ہم نے جو ہے آگے 1.5 انچ کا مارجن رکھ کے اس کو کاٹ لیا، ٹھیک ہے. یہ اب ہمارا آگے والا پیس ہے، اس میں سے ہم نے بازو اور وہ نکالنا ہے پجامہ، اور یہاں سے اس پیس کو سینٹر سے 2 کر لیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں آسان کٹنگ بتا رہا ہوں، زیادہ مارکے اور زیادہ لمبی چوڑی کٹنگ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم نہ ضائع ہو اور آپ کچھ سیکھ بھی سکیں. اور یہ ویڈیو اسپیشلی صرف شاگردوں کے لیے ہے جو کام کو سیکھنا چاہتے ہیں، نئے بندے ہیں، کٹنگ نہیں آتی، ان کے لیے ہے. اب جی استری لگائیں گے فرنٹ بیک کو، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ میں نے استری لگا لی ہے، ٹھیک ہے، فرنٹ بیک کے اوپر. تو اب جو ہے ہم نے اس کو آپس میں صحیح طرح سے بٹھا کے سیٹ کر لینا ہے. استری لازمی آپ نے لگانی ہے، یہ نہیں رکھنا کہ یار استری کے بغیر کاٹ دوں. استری کے بغیر کاٹیں گے تو سوٹ سائز پہ رہنا ہی نہیں ہے. جس سائز پہ آپ نے کاٹنا ہے، یا تو وہ کھلا ہو جائے سینے، تو یا وہ تنگ ہو جائے سینے. تو اب جو ہے استری لگانے کے بعد کٹنگ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سکیئر ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا ادھر سے اس کو ایسے رکھتے ہیں اور یہ سیدھا کر لیتے ہیں. اچھا، گلا اس کا جو ہے نا وہ 14.5 ہے، اور سکیئر کے حساب سے میں آپ کو سمجھاؤں نا تو یہ گلا لکھا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ 14 لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں 14 کا گلا بنا رہا ہے یہ 2.5 انچ گلا بنا رہا ہے. یہ دیکھیں تقریباً 1 سوتر کم ہوتا ہے 2.5 سے، لیکن وہ 2.5 سمجھ لیں آپ، 2.5 15 کا ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ نے یہ 1 سوتر کم لگایا. 14 گلے کا بین والا سوٹ ہے، آدھی انچ میں نے ڈوننگ کر دی ہے، کیونکہ کسٹمر اکثر کہتے ہیں یار ہمارا بین جو ہے وہ ڈوننگ کی طرف بیٹھے. اور یہاں سے جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سوتر کم 2.5 انچ باندھ رہا ہے نا، تو یہاں سے آپ نے لگانا ہے 2 انچ، ٹھیک ہو گیا. یہاں سے آپ نے لگانا ہے 17 انچ نشان، 8.5 بنتا ہے، تیرہ ہے یہ، ٹھیک ہو گیا. یہاں سے آپ نے بنانا ہے 2.5 انچ ڈوننگ اس کی. یہاں سے آپ نے لگانا ہے جی، کمر اس کی 20 تھی، 3 سوتر ایکسٹرا میں کاٹتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہر بندے کا ایک اپنا حساب کتاب ہے، کچھ لوگ 2 سوتر کاٹ رہے ہیں، لیکن 3 سوتر بیسٹ رہتا ہے. گھیرے والی سائڈ سے بے شک 2 سوتر کر لے، لیکن یہاں سے 3 سوتر ہی ہونا چاہیے. ساری لائنیں آپ نے ملا لینی ہیں، یہ جو نشان لگائے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا فرینچ کرو ہوتی ہے، یہ والی شاہ جی کی بنائی ہوئی یہ فرینچ کرو ہے، ٹھیک ہے نا. تو کندھا جو ہے اس سے بہت ہی خوبصورت شیپ میں کٹتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آلہ وغیرہ نشان لگانے کے بھی کافی کام آتی ہے، جس طرح یہ میں نے لگایا، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے، ہر بندے کے پاس یہ نہیں ہے. اگر ہوتی تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اگر آدھی انچ فرنٹ کو اڑانا ہے تو یہ آپ نے اس کو رکھ لینا ہے. اور سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہ دیکھو یہ 7.5 آ رہا ہے. یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو دوسری طرف سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ 7.5 آ رہا ہے. میں نے اس کو کاٹنا 8 انچ ہے، لیکن یہ 7.5 آ رہا ہے، میں 7.5 پہ نشان لگاؤں گا. تیار میں نے 8 انچ کرنا ہے. اور کندھا جو ہے یہ چھاتی کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. چھاتی کے چوتھا حصہ آپ ڈالیں گے، بالفرد آپ کی 36 چھاتی ہے، 9 9 18 18 18 36 9 انچ بنتا ہے، یعنی کہ 8.5 آپ نے یہاں سے تیار کرنا ہے، اور بازو آپ نے 9 انچ رکھنا ہے.
فٹنگ والا ہو تو مزید آدھی انچ کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کندھا آپ کا بالکل پرفیکٹ آئے گا، نہ تنگ آئے گا نہ کھلا آئے گا. چھاتی کا چوتھا حصہ جو ہے وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں اس کو. یہ آ گیا جی. اب اس کو چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں 7.5 تھا، 7.5 ہی ہے. اب میں نے 8 کاٹنا تھا، لیکن میں نے 7.5 اس لیے کاٹا ہے کہ اگر بالفرض آدھی انچ کا بھی مارجن ہے، میں اس کو سیٹ کروں گا اپنے حساب سے. اگر میں زیادہ کاٹ دیتا ہوں تو بڑا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا احتیاط جو ہے نا وہ ضروری چیز ہے. اگلے کا کندھا بڑا ہو جائے، اگلے کو کوئی پریشانی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ آدھی انچ جو ہے وہ چھوٹا کاٹ کے بعد میں اس کو ہلکا سا چھانٹی کر کے پورا کر لیں، برابر کر لیں. یہ دیکھیں اب 8 انچ پورا کر لیا میں نے. صرف ہلکا سا چھانٹنا ہے، یا جو ہے آپ نے پہلا نشان لگایا بعد میں تھوڑا سا زیادہ کاٹنا ہے اس سے، ٹھیک ہے. یہ صرف ہوتا ہے مین جو ہے اس کی شیپ کے لیے، تاکہ آپ کا یہ والا حصہ جو ہے نا فرنٹ کا وہ صاف آئے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ڈائن ڈوننگ. اب آ جاتے ہیں بیک کے اوپر. بیک جو ہے یہاں سے آپ نے لگانی ہے 1.5 انچ، یہاں سے میں لگاؤں گا 1.5 انچ ایک سوتر، ٹھیک ہے. 17 تیرا تھا تو یہاں سے ایک سوتر کم 9 انچ، یعنی کہ 18 لگا لیں، ایک سوتر کم، ٹھیک ہے. اس کو اب سیدھا کر لیں گے. یہ زیادہ ہیوی نشان میں آپ کو نہیں دکھا رہا، جس طرح ماسٹر دکھاتے ہیں، تاکہ آپ سوچتے رہیں کہ یار یہ بندے نے کیا گیا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. وہ بہت زیادہ مارکنگ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں آنی. اس کے بعد یہ دیکھیں، اب میں آپ کو سائز کر کے بتاتا ہوں تھوڑا سا. یہ دیکھیں یہاں سے یہ آ رہا ہے ایک سوتر زیادہ 0.25 انچی سے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے تقریباً یہ 0.25 انچی آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب میں نے نشان لگانا ہے، لمبائی کا نشان لگانا ہے. 40.5 لمبائی تھی، 41.5 اور 42.5. یہ ذہن میں رکھیے گا سیدھا گھیرا ہو تو 2 انچ ایکسٹرا کٹتا ہے، ٹھیک ہے. گول گھیرا ہو تو وہ 1 انچ ایکسٹرا کٹتا ہے. یہ آپ نے بات جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھا لیں. اس کو یہ اس اسکیئر کی مدد سے ہم نے سیدھا نشان لگا لیا. اب یہ چیز رہ گیا، یہاں سے ہم نے کاٹنا ہے جی 20.5 یعنی کہ 20.5 اس کا گھیر ہے. تو ہم نے تیار کرنا ہے 3 سوتر ایکسٹرا کر کے، یہ بنے گا 10.5 سے 1 سوتر زیادہ، کیونکہ 20.5 جو ہے وہ بنتا ہے 10.15، ٹھیک ہے نا. ہم نے یہاں پہ 10.5 1 سوتر پہ نشان لگا لیا. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں. بس یار دوستوں بیچ میں بندے بھی آ جاتے ہیں تو اچھا. یہ اب ہم نے نشان جو ہے وہ لگا لیے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے. یہ ذرا اس ہاتھ سے کٹنگ کرنی تھی، اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے مائک کی تار جو ہے وہ اس سائڈ نہیں جا سکتی. یہ آ گیا. اب یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے اب 4.25 پہ، یہاں سے 7.25 پہ، یہاں سے 3.5 پہ. اچھا یہ ٹوٹل میں آپ کو دکھا دوں. ٹوٹل یہ باندھنا تقریباً 16 کے قریب ہے، 15.5 ہے. یہاں پہ 15.5 16 یہ ٹوٹل آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ نہیں آتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے لیے آلریڈی ایک ویڈیو عظیم بھائی نے بنا کے بتائی تھی چھاتی کے حساب سے یہ کس طرح نشان لگانے ہیں. مکمل ویڈیو موجود ہے ہمارے چینل پہ، فیشن پوائنٹ ٹیلر پہ وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. چاک کے نشان کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اب پجامہ کاٹ کے دکھاتے ہیں. اچھا یہ اب پجامہ کاٹنا ہے. یہ اس کا بچا ہوا کپڑا ہے جو اس کا بچا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم پجامے کے لیے کپڑا نکالنے لگے ہیں. 39 انچ اس کا پجامے کی لینتھ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پجامہ پینٹ پجامہ کی طرح کا نہیں ہے، یہ اس کی کاپی ہے، ٹھیک ہے پینٹ پجامہ ہی، لیکن اس کی کاپی ہے، ٹھیک ہے نا. سیم تقریباً اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، 19 20 نہیں ہے، کوئی کمپلین نہیں ہے. 39 انچ تھا، ٹھیک ہے. 39 کے اندر ہم نے 2.5 انچ کا جو ہے وہ مارجن ایڈ کرنا ہے. پھر 2.5 انچ کی ہم نے جو ہے نا ساتھ اس کے پانچے پٹی بھی ایڈ کرنی ہے. 39 کا بنے گا 2.5 انچ 41.5، اور پھر اس کے بعد یہ بن جائے گا 44 انچ، ٹھیک ہے. 44 انچ پہ ہم نے پکڑ کے اس کو ڈبل کر لینا ہے.
اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے ہم نے اس میں سے بازو بھی نکالنے ہیں اس کپڑے میں سے، ٹھیک ہے، اور یہیں سے ہم نے اس کا پاجامہ بھی نکالنا ہے، دونوں چیزیں ہم نے یہیں سے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا کپڑا جو ہے اگر بالفرض نہیں نکلتے بازو آگے سے، تو آگے ہمارے پاس کپڑا ہے پھر بھی 23 انچ کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ہم نے 44 انچ کا نشان لگا لیا، اور یہاں سے اس پیس کو میں ذرا سیدھا کر کے کاٹ لیتا ہوں۔ ویڈیو دھیان سے دیکھیے گا، گڑبڑ نہ کر دینا بعد میں مجھے آگے کو یار گڑبڑ کر دی ہم نے۔ یہ دیکھیں اب یہ سارا پیس ہے، یہ تھان کی تہہ میں ٹھپا ہوا ہے، میں اس کو کھول لوں گا، یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو کھول لیا، سارا پیس کھول کے یہ دو جو کنی والی سائڈیں ہیں نا ان کو آپس میں پکڑ لیا، اور اس کو اس طرح کھولیں گے، اب کھول کے اس کو اس طرح بچھانا ہے۔ اب یہ تھان کی کریز ہے، نیچے بھی تھان کی کریز ہے، پیس سارا کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہیں اسی میں سے ہم نے پاجامہ بھی نکالنا ہے اور اسی میں سے ہم نے بازو بھی نکالنے ہیں، اور وہ جو آگے سے پیس اتارا ہے وہ ہم نے بچانا بھی ہے 4 میٹر میں سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ 4 میٹر میں پاجامے والا سوٹ آئے تو اس کا جو ہے کپڑا بچتا ہے۔ اب یہ آ گیا جی، آگے اس کے پیس کھلا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پیس کو کنیوں کو دونوں کو آپس میں جوڑ کے یہ اس طرح بچھاؤں گا، یہ میں نے اب اس حساب سے بچھانا ہے کہ ہمارا گھیرا کتنا نکلے گا۔ یہاں سے اس کا آ رہا ہے 16 انچ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 16 انچ پہ میں نے ہلکی سی اس کو جو ہے نا استری لگا لینی ہے، ٹھیک ہے، استری لگ گئی اب، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 پیس مکمل ہو گئے ہیں، اس میں سے میں بڑا پیس بھی آپ کو نکال کے دکھاؤں گا، چھوٹا بھی، ویڈیو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو سیدھا کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے پاجامے کا گھیر رکھنا ہے اوپر سے 14 انچ، یہ 14 انچ پہ نشان لگ گیا میرا۔ یہاں سے بھی آپ نے گھیر رکھنا ہے 14 انچ، آپ نے آسن ڈالنا ہے 17.5 کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس لائن کو سیدھا کر لینا ہے، یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے ایک آگے کر کے 2 انچ کا۔ اب یہ 2 انچ کا نشان ہے، اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے ایک فرینچ کرو۔ اگر آپ کے پاس فرینچ کرو نہیں ہے آپ ہاتھ سے بھی یہ نشان اس طرح لگا سکتے ہیں 2 انچ کے نشان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں لمبائی کے اوپر۔ سب سے پہلے لمبائی جو ہے جی ہماری تھی 39 پاجامے کی، 39 کے اندر ہم نے ود کیا کہتے ہیں دبا اس کا نیفے کا، اور نیچے سے سارا ملا کے 2.5 انچ ایکسٹرا کرنا ہے، 39 40 41 41.5، یہ 41.5 پہ آ گیا۔ پانچا تھا ہمارا 6.5، ٹھیک ہے۔ 6.5 کے اندر ہم نے پہلے سلائی کا مارجن ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بن جائے گا 7.5، اور ہم نے 8.5 پہ اس کو نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پانچا تھوڑا کھلا کاٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پانچا ہمارا 6.5 ہے، لیکن اس لیے کھلا کاٹ رہا ہوں، بعد میں اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں یار ادھر سے پھنس گیا تو پھر وہ کھلا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے مارجن جو ہے ہم نے آدھی انچ کا اندر چھوڑنا بھی ہے، تاکہ اگر کھلا کرنا پڑے بعد میں تو کھل بھی جائے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پاجامے کی۔ اکثر جو ہے کچھ دوست جو ہوتے ہیں وہ کسٹمر جو ہیں وہ کہتے ہیں یار کھلا کر کے دو، بعد میں تنگ لگ رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی اگر آپ اندر دبا نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ ہم نے ساتھ ہی اس کا پانچا فولڈ کرنے کا دبا بھی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز آ گئی ہے، اب اس کو ہم نے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نشان لگا کے یہ 2 انچ ہم نے جو ایکسٹرا آگے نشان لگایا تھا اس کے ساتھ ملا دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم نے آگے کے 2 پیس بھی نکالنے ہیں اور پیچھے کے الگ 2 پیس نکالنے ہیں بڑے والے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تو اس کو کاٹ لیتے ہیں نا، یہاں سے جہاں سے ہم نے سیدھا کرنا تھا۔ اب یہاں سے کاٹیں گے، یہ آ گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بچھا رہنے دینا ہے، یہاں سے آپ نے ٹکا لگا لینا ہے پانچے کا۔ اب ٹیکنیک یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے 1 انچ پہ نشان لگانا ہے، یہاں پہ 1 انچ کا نشان لگ گیا، یہ آپ نے
نشان لگا دیے 4 1 انچ کے. اس کے بعد ان چاروں نشانوں کو آپس میں ملا لیں گے, لائن سیدھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. یہاں سے دوستوں 2 پیس اٹھا کے آپ نے کاٹنے ہیں, چاروں نہیں کاٹ دینا. یہ جو نشان لگی ہوئی ہے نا, 2 پیس کاٹنے ہیں. چاروں کاٹیں گے تو پھر کام خراب ہے. اب 2 کاٹیں گے تو نیچے والے 2 جو ہے وہ بڑے پیس ہوں گے اور اوپر والے جو ہیں 2 وہ چھوٹے پیس ہوں گے. آسانی سے کٹنگ کر لیں. اور یہ سارے درزی یہی کاٹ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اب 2 پیس جو ہے نا, یہ فرنٹ والے ہیں, ان کے ساتھ پاکٹ اٹیچ ہونی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ والے 2 پیس ہیں, اور وہ جو 2 پیس ہیں وہ بیک والے پیس ہیں. ٹھیک ہے, وہ پیچھے چلے جائیں گے. اور بہترین پجامہ میں نے آپ کو کاٹنا دکھایا ہے, اور آسان ترین پجامہ یہی ہے. آج کل سب درزی بھائی یہی کاٹ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کو آسان لگتا ہے, یہ لمبی چوڑی کٹنگ نہیں ہے. ہمارے پاس سارا پیس ہے. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے اس کو استری لگا لیں گے. اور بازو کی کٹنگ جو ہے انتہائی آسان کٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ والی بتاؤں گا. لمبی چوڑی کٹنگ بازو کی بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نئے جو کٹنگ سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں زیادہ مارکنگ دیکھ کے. اب اس کو اٹھا کے یہ ہم نے رکھ لیا. ٹھیک ہے, ہمارا نکل جائے گا آرام سے بازو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے قمیض کا فرنٹ کا جو بازو تھا وہ 8 انچ پہ کاٹا تھا. ٹھیک ہے نا, یہاں سے ہم نے کندھا 8 انچ پہ کاٹا تھا, یہاں سے اب ہم نے 8.5 پہ کاٹنا ہے. اچھا, یہاں سے تھوڑا سا اس کو میں سیٹ کر لوں پہلے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے نشان لگانا ہے 8.5 کے اوپر. ٹھیک ہے, 8.5 کے اوپر نشان لگانے کے بعد اس کو اٹھا کے ایسے رکھیں. یہاں سے آپ نے ایک نشان لگانا ہے 3.5 کے اوپر. 3.5 کے اوپر. اب آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ نے مارکر لینا ہے, اس سے یہ نشان لگا لیں. ٹھیک ہے, ساڑھے 3 پہ اس کو لے جائیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نشان آگے ہو گیا. 8.5 پہ نشان لگا لیا. یہ ہمارا بازو کٹ گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ہم نے بازو تیار کتنا کرنا ہے. اس کا بازو ہے 23.25, 22.25 اور 22.25. اب یہ چیز ہے کہ 1.5 انچ ہم نے چھوٹا کاٹنا ہے. 2.5 انچ کف لگائیں گے تو 2.5 انچ کف ہو تو 1.5 انچ چھوٹا کٹتا ہے. 3 انچ کف ہو تو 2 انچ چھوٹا کٹتا ہے بازو. ٹھیک ہے, اس حساب سے ہم نے اس کو 1.5 انچ چھوٹا کر دیا. جو بازو کی لینتھ ہوگی اس سے 1.5 انچ چھوٹا. اب کف ہمارا آ رہا ہے 9.25. ٹھیک ہے, 9.25 کتنا بنتا ہے یہ دیکھیں, ایک ستر کم 4.5. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے یہاں پہ نشان لگایا ایک ستر کم 5.5. پورا یہاں سے 1 انچ بڑھا دیا, یہ تقریباً 2 انچ بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2 پلیٹیں اس میں آئے گی. آدھی انچ کا دباؤ پلیٹوں کا آ گیا, آدھی انچ کا دباؤ جو ہے سلائی کا آ گیا. اب یہاں پہ ہم نے اس کو نشان لگا لیا. اس کے بعد اس کو سیدھا کر لیں گے. اگر آپ کے پاس شیپ پھٹی ہے تو اس سے لگا لیں. یہ ہو گیا. یہاں سے تھوڑا سا باہر کاٹا ہے, یہ دیکھ لیں, اندر کی طرف نہیں کاٹا. یہ دیکھ لیں باہر ہے. اس کو الٹائیں گے, اس طرف رکھیں گے. یہ کیا, یہ آدھی انچ کا دباؤ ہم نے چھوڑ دیا. یہ دیکھیں جہاں پہ سلائی آنی, اور یہ اس کا سینٹر بنا لیا ہم نے. 5.5 انچ کی میں چک پٹی کاٹتا ہوں. ٹھیک ہے, اب تیرا آ گیا. تیرا کاٹنا ہے ہم نے. اسی طرح جو ہے اس کپڑے کو استری لگاتے ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور فیس بک پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ پیج کو
فالو کر لیں اور ٹک ٹاک والے اکاؤنٹ کو فالو کر لیں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اور ویڈیو صرف ان دوستوں کے لیے تھی جن کو ابھی تک پجامہ والا کرتا نہیں کاٹنا آتا، ان کے لیے تھی. اچھا میں اس میں ایک جو ہے نا مزید چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں تیرے کے اوپر. اب ساری کٹنگ جو ہے تیرے کے اوپر ہے. آخر میں نا اگر آپ نے تیرا خراب کاٹ لیا نا تو پھر آپ کی کٹنگ جو ہے وہ پروگرام بڑھ گیا والی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تیرا جو ہے کہتے ہیں نا کہ قمیض کی مین جڑ ہے. ٹھیک ہے. تیرا آپ نے جتنا اچھا کاٹ سکتے ہیں تسلی سے کاٹیں، آرام سے تیرے کو سمجھ کے کاٹیں. تیرا غلط نہیں کاٹنا. یہ آ گیا جی. یہاں سے آپ نے رکھنا ہے 3.5 انچ. اب یہاں سے تھا 14.5 گلے کا، ایک سوتر کم 2.5 انچ. ٹھیک ہے. آپ نے بین والا سوٹ ہو تو 2 سوتر بڑھا دینا ہے. سمجھ گئے ہو؟ ایک سوتر کم تھا، 2.5 انچ ایک سوتر کاٹنا ہے اگر بین والا سوٹ ہے. کالر والا سوٹ ہو تو پھر نہیں چھیڑنا بے شک، لیکن بین والے سوٹ کے لیے آپ نے اس کو 2 سوتر اڑا دینا ہے، آگے کر لینا ہے. 2.5 انچ ایک سوتر. یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے 5 انچ. یہاں سے آپ نے نشان پھر اسی طرح ایک سوتر کم، 17 تو 18 سے ایک سوتر کم کر دیا ہم نے. یہ آ گیا 4 انچ پہ. اب یہ چیز بڑے پوائنٹ ہوتے ہیں یہ نوٹ کرنے والے، جس وجہ سے جو ہے نا کٹنگ میں مسئلہ آ جاتا ہے. یہ دیکھیں. اب یہاں سے ہم نے اگر آپ کے پاس وہ پڑا ہوا ہے بین تو بین کا پترنگ لے لیں. بین نہیں ہے فرینچ کرو ہے، فرینچ کرو لے لیں. جو بھی چیز ہے ہلکا سا یہاں سے آپ نے تیرے کو باہر نکالنا ہے. تقریباً 2-3 سوتر لگ بھگ ہوتا ہے یہ باہر. میں ابھی آپ کو سائز کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ ہم نے کبھی سائز اتنا خاصا کیا نہیں ہے، بس کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ آ گیا. اب یہ دیکھ لیں یہ تقریباً جو ہے 3 سوتر باہر ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ بہترین کٹنگ تھی. اچھا اب جو ہے میں اس کی ذرا سی تلاشی آپ کو دیتا ہوں. یہ ہم نے فرنٹ اور بیک بچھا لیے. اچھا اب جو ہے تیرا اس کے اوپر رکھتا ہوں میں 1/2 انچ. ٹھیک ہے. 1/2 انچ تیرا. یہ دیکھ لیں. اب اس کو ایسے کرتے ہیں. اب اس کے اوپر 1/2 انچ یہ رکھتے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ 1/2 انچ ہے پورا. نہ یہاں سے باہر ہے نہ وہاں سے باہر ہے. کہیں سے باہر آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں. اور یہ میں ایک ہاتھ سے اٹھایا، ایک ہاتھ سے اسی طرح واپس رکھ دیا. کہیں سے باہر نہیں ہے، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے. بہترین سوٹ بیٹھے گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ڈرے نہیں. آپ اگر ڈر کے کاٹیں گے تو پھر آپ کبھی کٹنگ نہیں سیکھ سکتے.